اور آج جس ٹاپک پہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں وہ ہے کہ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے اور زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں ملتا، ہم بے سکون ہیں، یا سکون کس چیز میں ہے؟ دولت ہے، مال ہے، اولاد ہے، شہرت ہے، بچے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ تو اس ٹاپک پہ میں نے کہا تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں کہ دلوں کا سکون کس چیز میں ہے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو مجھے کامنٹس دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو اس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہوں گی کہ دلوں کا سکون کس چیز میں ہے۔ ایز اے مسلم ہم تو یہی بات کریں گے کہ دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، قرآن میں دلوں کا سکون ہے۔ ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، دولت ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے، اور سب کچھ ہوتا ہے، اولاد ہے، سب کچھ ہے، عزت ہے، سب ہے، لیکن بعض وقت ایسا نہیں لگتا جیسے کہ اندر سے کچھ خالی پن ہے، ہم کچھ پریشان ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمیں نیند نہیں آتی، ہم ایک بے چینی کی کیفیت میں رہتے ہیں، کوئی چیز ہمیں اندر سے تنگ کر رہی ہے۔ تو وہ چیز ایسی ہوتی ہے جس کو کہ آپ کوئی نام نہیں دے پا رہے ہوتے، پھر آپ کہتے ہیں کہ میں بے سکون ہوں، مجھے نیند نہیں آ رہی، میرے ذہن الجھن میں، بظاہر کچھ نظر بھی نہیں آتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اپنی باڈی کے لیے تو سارے کام کیے ہوئے ہیں، اپنے جسم کے لیے تو سارے سکون کے معاملات کیے ہوئے ہیں، لیکن آپ کی روح جو ہے وہ پریشان ہے، آپ نے اپنی روح کی غذا کا خیال نہیں رکھا ہوا۔ اور روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ روح کی غذا کیا ہے؟ نماز۔ روح جو ہے وہ ہماری جب خوش ہوتی ہے جب ہم عبادت کرتے ہیں، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب ہم اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں لوگوں سے، جب ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جب ہم سچ بولتے ہیں، تو وہ ہماری روح جو ہے وہ پرسکون ہوتی ہے۔ یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں، جو کہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے، جو کہ انسانیت کی خدمت ہے، جو کہ عبادت ہے، جب بھی ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، اس سے ہماری روح جو ہے وہ خوش ہو جاتی ہے، اور جب ہماری روح خوش ہوتی ہے تو ہمیں سکون ملتا ہے، ہمارا اندر جو ہے، جو ہمارا دل ہے، وہ ہمارا جو ضمیر ہے، جو ہمارا نفس ہے، وہ پرسکون ہوتا ہے، اور اس وجہ سے ہم کہتے ہیں میں مطمئن ہوں، یا مجھے آج بڑی خوشی ہوئی۔ تو ہمیں سکون ڈھونڈنے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ لمبی چوڑی دوائیں کھانے کی ضرورت ہے، نہ نیند کی دوائیں لینے کی ضرورت ہے۔ اکثر یہی ہوتا ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، دوائیں لیتے ہیں، راتوں کو دوا کھا کے سوتے ہیں، پھر بھی چین نہیں آ رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی روح کی غذا کا خیال رکھیں، اور روح کو جو ہے وہ توانائی پہنچائیں، جس طرح اپنی باڈی کو پہنچاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے گھر میں رہتے ہیں، گرمی میں نہیں نکلتے، اے سی میں رہتے ہیں، گاڑی استعمال کرتے ہیں، اچھی بھرپور غذا کھاتے ہیں نا، ہر اچھی چیز کھاتے ہیں، پھل فروٹ کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں اپنی باڈی کو صحیح رکھنے کے لیے۔ تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھیں گے، صحت مند رہیں گے، آپ کی باڈی بھی صحیح رہے گی، اور عبادت بھی۔ تو اس کو عبادت سمجھ کے کریں، اسے ایکسرسائز سمجھ کے نہ کریں، کیونکہ یہ فرض ہے ہم پہ۔ اسی طرح روزہ رکھیں، اس سے بھی باڈی صحیح رہتی ہے، لیکن اسے عبادت سمجھ کے روزہ رکھیں، اسے ایکسرسائز سمجھ کے، اپنا ویٹ کم کرنے کے لیے سمجھ کے نہ رکھیں، کیونکہ پھر وہ اس کا مقصد فوت ہو جائے گا جو وہ عبادت تھی۔ اسی طرح بہت سارے کام ہیں، جیسے زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، اسی طریقے سے لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، اگر آپ کسی سے میٹھے بول سے بھی بولتے ہیں اور وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے، آپ کو دعا دیتا ہے یا خوش ہو جاتا ہے، تو آپ یہ سمجھیں آپ نے بہت بڑی نیکی کی ہے، کیونکہ وہ نیکی اللہ کے یہاں لکھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے کہ آپ نے کسی کا دل خوش کیا اور کسی سے خوش اخلاقی سے بات کی، تو وہ نیکی آپ کے لیے لکھی جائے گی، اور اس کا آپ کو اجر ملے گا، اور آپ دیکھیے گا کہ آپ کا دل کتنا مطمئن ہوگا ادھر کے۔ اور دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پریشان ہو تو کیا کرو؟ نماز پڑھو اور صبر کرو۔ تو صبر کرنے سے مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں، کسی سے بدلہ لے کے کوئی فائدہ نہیں، معاف کر دو۔ بدلے کا اجازت ہے، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور کان کے بدلے کان، اور ناک کے بدلے ناک، اور جان کے بدلے جان۔ لیکن اور بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس میں ہم دن بھر بدلہ لیتے رہتے ہیں، کہ اس نے ہمیں تو کہا ہے تو ہمیں تڑاق ضرور کہنا ہے اس کو،
اس نے ہمیں ایک تھپڑ مارا ہے تو ہمیں 2 تو مارنی ہی ہے، یہ تو ہم پہ واجب ہو گیا، مارنا ضرور ہے۔ اس نے ہمیں ایک گالی دی ہے تو ہمیں تو اس کے باپ دادا تک کو گالیاں دینی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم معاف کر دیں، اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ہمیں بہت برا لگا، غصہ بھی ہے، لیکن ہم نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا، اپنے نفس کو کنٹرول کیا، تو اس کا بہت زیادہ اجر ہے اللہ کے یہاں، معاف کر دینے کا بہت اجر ہے۔ اور معاف کر دینے سے ہی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو دشمن ہوتے ہیں وہ ہمارے دوست بن جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں سختی ہوتی اور مزاج میں سختی ہوتی تو دین اتنی تیزی سے نہیں پھیلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی وجہ سے دین پھیلا، نرم مزاجی، نرم زبان کی وجہ سے دین پھیلا۔ کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، کسی سے بدگمان نہیں ہوتے تھے، کسی سے برا بھلا نہیں کہتے تھے، کوئی کچھ بھی کہہ دے فوراً اٹھ کے کھڑے ہو کے اس کو توہین نہیں کرتے تھے، اس کی سب کو معاف کر دیتے تھے، چھوٹے بڑے امیر غریب ہر ایک سے خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے، مہمان نواز تھے، سچ بولتے تھے۔ تو جو بھی اعلیٰ کوالٹیز تھیں ساری ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھیں، ان جیسا تو نہ کوئی تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، انسان ہیں، ہمیں اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمیں سکون ملے۔ اور دیکھیے گا جب آپ شکوہ شکایتیں چھوڑ دیں گے، نفرتیں چھوڑ دیں گے، ہر ایک سے کے لیے اچھا سوچیں گے، لوگوں کو معاف کریں گے، غیبتیں نہیں کریں گے، بدلہ نہیں لیں گے، حسد نہیں کریں گے، تو بہت طبیعت میں سکون آ جائے گا، اطمینان مل جائے گا، اللہ تعالیٰ خود سکون دے گا۔ تب وہ پھر کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب میں بہت بے سکون ہوں، اب مجھے سکون نہیں ملتا، میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں، ہر وقت ڈپریشن ٹینشن کا مریض بن گیا ہوں۔ تو اس چیز پہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ اچھی عادتوں کو اپنائیں، بری عادتوں کو چھوڑ دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر خوش رہنا چاہتے ہو، دلوں کا سکون چاہتے ہو تو شکوہ کرنا چھوڑ دو۔ جب شکوے شکایتیں ہم چھوڑ دیں گے تو ہم مطمئن ہو جائیں گے، ہم پرسکون ہو جائیں گے، کیونکہ ہم لوگوں کی باتیں یاد نہیں رکھیں گے، فلانے وقت اس نے یہ کہا تھا، فلانے وقت اس نے یہ کہا تھا، مجھے اس سے بدلہ لینا ہے، اس کے ابا نے ویسا دیا کیا تھا، مجھے تو اس کی اولاد کو جو ہے اس طرح سے باتیں سنانی ہیں۔ عورتوں میں بھی عادتیں ہوتی ہیں، یاد رکھتی ہیں پرانے واقعات، پرانے قصے، اور پھر اس کا بدلہ لیا جاتا ہے باقاعدہ کہ اب ان کا موقع آ گیا نا تو بس اب ہمیں یہی کرنا جو انہوں نے کیا تھا۔ تو ان سب چیزوں سے بچیں، شکوے شکایت سے بچیں، پرانی غلط باتوں کو یاد نہ رکھیں، اچھی باتوں کو یاد رکھیں، پازیٹیو سوچیں، پازیٹیو تھنکنگ رکھیں، نیگیٹو کو دور بھگائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، شیطان سب کے ساتھ ہے، وہ ورگلا آتا ہے، بہت کچھ کہتا ہے، لیکن ہم شیطان کے انڈر میں نہ آئیں، ہم رحمان کے انڈر میں رہیں، ہم اپنے اللہ کے جو ہے تابع رہیں، اللہ کے فرمانبردار بن کے رہیں، تو ہمارے دلوں کو سکون ملے گا بہت زیادہ۔ اور نماز سے اور عبادات سے جڑ کر رہیں، صبر کریں اور نماز پڑھیں، تو پھر دیکھیں گے دلوں کو کتنا اطمینان ملتا ہے جب آپ ہر ایک کو معاف کر دیں گے اور اپنے دل کو بڑا رکھیں گے سب کے لیے اور اللہ کے لیے سب کو معاف کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ سکون دے دے گا۔ آپ اپنا جو ہے غصہ جو بھی کچھ ہے اسے برداشت کریں، تو دلوں کا سکون کس چیز میں ہے؟ نماز میں، ٹھیک ہے؟ تو بس آج سے ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ ہمیں سب کو معاف کر دینا ہے، صبر کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ تو یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتی ہوں، یہ ٹاپک ایسا ہے کہ یہ تو لمبے سے لمبا ہوتا چلے جائے۔